یعنی اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. ہمارا جو مذہب ہے، میں پاک بولوں اس کے پہلے خلاصہ کریں. ہمارا مذہب محبت کے اوپر ٹکا ہے. ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن محبت ہے. ہمارے مذہب کا ایسنس محبت ہے. ہمارے مذہب کی انڈرسٹینڈنگ محبت ہے. اور جو آدمی نے یہ اپنے مذہب کی بات کو سمجھ لیا اس کا پھیرا کامیاب ہوا. ہمارے اوپر یہ ایک دھبا لگایا جاتا ہے، لوگ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ عشق جو ہے وہ انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، کیونکہ عشق کے ساتھ عقل نہیں چلتی. آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے کہ جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتے. ہم نے کام کیا نا، 247.5 پاؤنڈ کی ہیوی باڈی کو ہیرو میں جوخ کے بتا دیا دنیا کے اندر. یہ ریکارڈ کبھی نہیں کیا، اور کھوجوں نے اپنے امام کو تول کے بتا دیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. عقل میں ایک بات آتی ہے 100 برس کے بعد، جو کہ ابھی اس بات کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے، 60 برس ہوئے، لیکن 100 برس 200 500 برس کے بعد ہسٹری کے اندر یہ بات آئے گی کہ ایک عجوبہ بنا، ایک عجیب چیز ہوئی کہ 247.5 پاؤنڈ کا آدمی ہیرو میں تولا گیا. عقل میں یہ بات نہیں آتی. ہم اپنے حضرت امام کو پیار کرتے ہیں، الحمدللہ ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں. لیکن علی نبی کے درمیان جو محبت ہے، اللہ رسول کے اندر جو محبت ہے، ہم اسماعیلی لوگ اپنے مولا سے ایسا پیار کرتے ہیں. یہ پیار حضرت امام کے ساتھ ہمارا پیار اللہ رسول کا پیار ہے. ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ پیار جو ہے یہ روحانی چیز ہے، یہ ظاہری چیز نہیں ہے. اور یہ پیار ہم کبھی کبھی ایسا اپنی عقل کھو دیتے ہیں تو ہم زور سے کہہ دیتے ہیں، جو کہ ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ماننا چاہیے. کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ چیز پیار تو دلوں میں ہوتا ہے. لڑکے کھیل رہے ہیں، مجنو درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور لیلا کو یاد کر رہا ہے. کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، لیلا کی یاد میں مست ہے. ایک کتا نکلا، ایک لڑکے نے مسچف کی، او دیکھو لیلا کا کتا آیا. وہ کتا لیلا کا نہیں تھا، اسٹرے ڈاگ تھا، لیکن لیلا کا لیبل لگا دیا. آنکھیں کھل گئی مجنو کی، اٹھ بیٹھا، کتے کو پکڑا، اس کو پیار کیا، چومنے لگا، گود میں بٹھایا، ہاتھ سے اس کو سلانے لگا. ارے یہ کتا لیلا کا نہیں ہے. نہیں، لیلا کا نام آ گیا نا. بات کتے کی نہیں تھی، بات لیلا کی ہے. بھلے کتا اسٹریٹ ہو گئے لیکن لیبل لگا دیا لیلا کا کتا. اس نے جھوٹ بولا، کوئی بات نہیں، لیلا کا نام آیا نا. میں تو لیلا کو پیار کرتا ہوں، کتے کو نہیں. عقل کی کوئی طاقت نہیں عشق کی باتوں کو سمجھنے کی. مولانا حضرت امام کی جو محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، وہ غیروں کو بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے. عاشق لوگ اپنے معشوق کا نام نہیں لیتے، اور لوگوں کو نہیں کہتے کہ میں اس کو پیار کرتا ہوں. وہ پیار کرتا ہے لیکن جیو بولنے کے لیے معذور ہے. اس کے بدن کا ہر بھاگ، اس کے بدن کا ایوری سیل اس کے پیار کی مستی میں رہا ہوا ہے. یہ رستہ ہمارے پاس ہے کہ جو صبح 4 بجے کی عبادت میں ہمیں ملتا ہے. ہم اسماعیلیوں کے اندر یہ طریقہ موجود ہے کہ ہم اپنے حضرت امام کے نور کو دیکھیں، ہم اس کے نور کو اپنے سینے کے اندر محسوس کریں، فیل کریں. اور ہم اپنے مولا کو پیار کرتے ہیں. جب ظاہر میں بھی ہم مولا کو دیکھتے ہیں تو پیار سمایا نہیں جاتا، ابھر آتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں، لیکن منہ بند رکھو، منہ کو بند رکھو. اپنے دل میں مولا کو ہر وقت یاد کرو. نیند کے اندر بھی، سونے سے پہلے آپ نے کوئی دیدار کیا ہے، ظاہری دیدار بھی کیا ہے، تو بھی سوتے وقت آنکھیں بند کرو. اور ڈون مل میں کہ مین جماعت کرنے میں کہ کیمپ میں کہ کسی بھی جگہ آپ نے مولا کا دیدار کیا ہے، بامبے میں کیا کہ لندن میں کیا ہے، اس دیدار کو یاد کرو، اس دیدار کو یاد کرو. اس کو یاد کرتے کرتے سو جاؤ. ساری نیند کے 5-7 گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں گے. امام سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو تم سوتے وقت مجھے یاد کرتے ہو تو میں
सारी रात तुम्हारे पलंग के पास मैं तुम्हारी चौकी करता कि तुम्हें कोई आफत ना आवे, कोई खराब सपना ना आवे। ऐसे बहुत से मोमिनीन हैं कि जिनको ख्वाब में, सपने में हज़रत इमाम का दीदार होता है लोग हैं ऐसे। लेकिन इमाम ने कहा बोलो मत, अगर बोलोगे तो दूसरी दफा फिर इमाम दीदार नहीं देगा। और जब ये दीदार की बात आती है सपने में, तो मोमिनो उस वक्त नींद नहीं होती, एक किस्म का गहन होता है, आधा आदमी जागता है, आधा सोया है। वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। लेकिन जब हम इन चीजों को संभाल नहीं सकते अपने दिलों में, तो फिर वो चीज आस्ते आस्ते घट जाती। लेकिन कभी आपने ये घूंट पी लिया और इस चीज को मन में रखा और किसी को कभी नहीं कहा, तो कुछ दिनों के बाद वो फिर आएगा। और आपने फिर भी किसी को न कहा, खुशियां मिलती रहीं, थोड़े दिनों के बाद वो फिर आएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। 2-3 महीने में एक दफा आएगा, महीने में एक दफा आएगा, वीक में एक दफा आएगा, ऐसा भी हो सकेगा कि हर रोज आएगा, प्रोवाइडेड आप पहले ही वक्त जब ये चीज बने तो उसकी खुशी में दीवाने होके लोगों को मम्मी पापा आज मेरे को मौला दीदार है, हस्बैंड को बोले, खाविंद को बोले, या हस्बैंड अपनी औरत को बोले मुझे आज मौला का दीदार हुआ। बोलो मत। प्यार जो है वो शोर नहीं मचाता, प्यार तो अपने दिल के अंदर चीजों को समा लेता है। जितना सहन करोगे उतना फायदा होगा, उतना नजदीक आएगा। और फिर एक दुख पैदा हो जाएगा, एक दुख पैदा हो जाएगा और वो दुख जुदाई का होगा। ऐसा हुआ है, आपको दीदार हुआ, महीना निकल गया, वो नहीं आया और आपका दिल बेचैन हो रहा है और कभी आंखों में आंसू आ गए, मौला क्या हुआ। तो जुदाई मोहब्बत में एक ही दुख है, जुदाई का, और कुछ नहीं। और बाकी तमाम दुनिया की चीजें नीचे गिर जाती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, डोंट केयर हो जाता है। ईमान की मोहब्बत हमारी जिंदगी का एम है। और अगर ये चीज मौत के वक्त हमें मिले तो सीधा उसका जो रूह है वो इमाम के रूह में मिल गया। दास हमारा होए से छे हमारा गले ना तेने गले ना हार करीने ते मोमन के सुख का अंत ना पार रे भाई, सुख का अंत ना पार। जो मोहब्बत करने वाले हैं, आंखें बंद होती हैं, मुंह बंद होते हैं, लेकिन दिल जागते हैं। मोमन नींद में भी पुकार करता है तो या अली या अली या। जुमेरात सितंबर महीने की 6 तारीख जमात के अंदर उन लोगों के लिए मेहमानियों का काम रखा गया। लंदन की बात करता हूँ कि जो लोग बेचारे अपाहज थे, जिसको इंग्लिश में इनवैलिड्स कहते हैं, बूढ़ी उम्र हो गई, बीमार हैं, पांव दुखते हैं और कोई बीमारियां हैं जिसकी वजह से न बैठ सकते हैं न चल सकते हैं, उनके लिए पहिए वाली गाड़ियों का, व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया। जमात के अंदर इस बात का ऐलान किया गया था कि जुमेरात को जो लोग इस लायक नहीं कि जमीन पे बैठ सकें और व्हील चेयर्स के ऊपर उनको जरूरत हो बैठने की, तो वॉलंटियर कोर के कैप्टन से मिलें, उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया जाएगा। जुमेरात को जो जगह इन लोगों के लिए तय की गई थी, प्रोग्राम इस तरह का था कि मौला जब दूसरे हॉल में जावे तो रास्ते में जाते जाते इनकी मेहमानियां कबूल करे। उस दिन सुबह के वक्त सिर्फ एक आदमी था, 72-73 साल की उम्र, उसको पार्किंसन की बीमारी थी, जिस यानी लर्जे की बीमारी, सारा बदन हिलता रहता है 24 घंटे।
اور اچھی طرح منہ سے بول بھی نہیں سکتا. ایک ایسا بوڑھا شخص ویل چیئر پہ بیٹھا تھا اور اس کی بیوی نے مہمانی کی پلیٹ رکھی تھی. ایسے 5-7 شخص تھے. ممکن ہے کوئی وجہ سے ان کی جگہ فیملی کے کوئی اور آدمیوں نے مہمانیاں رکھ دی، مگر اس دن صرف یہ ایک اکیلا تھا. مکھی صاحب نے سوچا کہ اکیلا آدمی ہے تو چلو اس کی مہمانی کل آخری دن کریں گے. تو مکھی صاحب نے کہہ دیا آدمی کو کہ اس کو کہو کہ تمہاری مہمانی آج نہیں کل پہ رکھیں گے. کیوں؟ مکھی صاحب نے یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ کل آئیں گے تو تمہاری مہمانی کل. آمین. اب یہ من میں صبح سے یا گزشتہ شام سے کئی چیزیں سوچ رہا تھا. مولا کو میں یہ کہوں گا، مولا کو یہ کہوں گا، یہ اس امید کے اوپر کہ کل مولا مجھے دعا دیں گے، میرے پہ ہاتھ رکھیں گے. ایسی امیدوں کے اندر اس نے رات گزاری اور خوشی خوشی صبح مہمانی لے کے جب یہ ہال میں آیا، اب یہ کہا گیا کہ آج تمہاری مہمانی نہیں لی جائے گی، تو بیچارے کا دل ڈوب گیا، چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک آفیسر نکلا، اس کو پوچھا آج تمہاری مہمانی ہے؟ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بولے آج ہماری مہمانی نہیں. تو یہاں مت کھڑے رہو، حضرت امام کو ادھر سے جانا ہے. بلایا والنٹیئر کو کہ اس کو ادھر سے نکال کے اس طرف لے جاؤ. فوراً والنٹیئر آیا، اس کی ویل چیئر چلائی، پیچھے سے کوریڈور میں سے نکال کے اس کو دور لے گئے کہ اس طرف امام کا کوئی پروگرام تھا ہی نہیں اور امام اس طرف جاتے ہی نہیں. بیچارے کا دل ڈوب گیا. دلوں میں یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، محبت والے زبان نہیں کھولتے. مہمانیوں کا سلسلہ جاری تھا. درمیان میں مولا نے مہمانیاں بند کی. امام کا جہاں تخت بنا ہوا تھا اس کے پچھلی طرف ایک ریسٹ روم بنایا گیا تھا کہ جہاں جا کے امام 1.5-2 گھنٹے کے بعد اس کی خوشی ہوئے تھوڑا آرام کرے. سرکار بھوکے کو بولے مجھے ریسٹ روم میں جانا ہے. بولے سرکار. مہمانیوں کا کام سٹاپ کیا، سرکار ریسٹ روم میں گئے، آرام سے بیٹھے، تھوڑا سا جوس پیا، کچھ انسٹرکشنز دینی تھی، باتیں کی. 10 منٹ کے بعد سرکار اٹھے. ریسٹ روم سے باہر نکل کے سامنے ہی دروازہ ہے، اس دروازے سے ہو کے سب واپس تخت پہ آ کے بیٹھ جائے. لیکن ماں باپ سامنے کی بجائے دروازے کے جانے کے تو سب جانے لگے اس طرف، یعنی وہ سائڈ میں کہ جہاں کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. کونسل کے پریزیڈنٹ نے عرض کی خداوند ناٹ دس سائڈ. ماں باپ نے گھوم کے اس کو دیکھا، فوراً ڈر گیا، منہ جھکا لیا، کیونکہ ایسا ایک واقعہ 1 دن پہلے ہو چکا تھا. فوراً چپ ہو گیا، منہ نیچے کر لیا. ماں باپ گئے. ماں باپ گئے کیوں گئے؟ 6 دن سے وہ لڑکے اور لڑکیاں اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کے کہ جو لوگوں کی خدمت میں پیچھے کھڑے تھے، ایسے 20-20 بچے اس کوریڈور کے اس طرف پاخانے تھے عورتوں اور مردوں کے لیے. باہر بہت سی چپلیں رکھی گئیں کیونکہ بوٹ تو سب کے باہر ہیں. 100 جوڑے ربڑ کی سینڈلز کے رکھے گئے تھے اور ہر 5-5 منٹ کے بعد اندر دوائیں چھڑکی جاتی تھیں اور ایئر فریشنر سے ایئر صاف کی جاتی تھی. میں کہتا ہوں جو انتظام لندن کے اندر تھا وہ کینیڈا سے زیادہ بڑھ گیا. ایسا انتظام کہیں نہیں دیکھا. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیچارے صبح 7 بجے آتے تھے اور مولانا حضرت امام چلے جاوے پھر بھی نہیں، ساری جماعت جب تک چلی نہ جاوے تب تک یہ لوگ کھڑے رہتے تھے. آج 6 دن سے انہوں نے دیدار نہیں کیا. کس کو خبر ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہوگا؟ ان کو دیدار کا چانس کہاں ملے؟ یعنی امام ریسٹ روم میں سے نکلے، یہ لوگ سب باہر کھڑے ہو گئے. مولا نے ایک ایک کے اوپر ہاتھ رکھا. تم یہ کام کر رہے ہو، شاباش، بہت دعا تھی، اسپیشل دعا تھی. سب کو ایک ایک کے اوپر ہاتھ رکھ کے گیا. چلتے 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 صاحب ایسا گھومے تو وہ گاڑی والا ادھر منہ کر کے بیٹھا تھا. پیچھے جا کے مولا نے اس آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. آج جو اس وقت مکھی ہیں لندن کے، کینسنگٹن کے، اس کے پہلے جو 4 برس پہلے مکھی تھے شمس الدین والجی،
یہ ان کے باپ کا ذکر کرتا ہوں. مولا نے جا کے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا. گردن موڑ کے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی لیکن ہاتھ رکھا. ایسا جھک کے مولا اس کو کہتے ہیں ویئر از یور مہمانی. مکھی نے منع کر دیا, تو آفیسر نے نکال دیا. دل جلنے لگا. دل کی یہ کلک, دل کا یہ رونا, دل کی یہ بے چینی, دل کی یہ تڑپ اور درد ادھر ہو رہا تھا. ویئر از یور مہمانی. فوراً اس کی بیوی کھڑی ہو گئی. خدا بندی رہی مہمان. ایک ہاتھ جو اس پہ رکھا تھا وہ اٹھایا نہیں, دوسرے ہاتھ سے مہمانی پہ دعا شیش فرمائی. اس کو پیچھے کھڑے کھڑے پیار کیا, سر پہ ہاتھ پھرایا, بہت دعا شیش فرمائی. ایک ایک کے دل کو جانتا ہے, ایک ایک کے دل کو. چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا کیے کیے کھانے وسنتا ہے جی. کہاں کہاں تیرے چاہنے والے بیٹھے ہیں. امام کے دل میں ہر ایک مرید کے لیے سنگل جگہ ہے, ایک ایک اس کا بچہ ہے. دینداروں, جس آدمی نے دل دیا, جس نے امام سے محبت کی, جس نے امام کو چاہا ہے, جو رات دن روتے ہیں اس کی یاد کی جدائی میں, جو امام کو ہر پل یاد کرتے ہیں, امام ان کے نزدیک ہے. امام کبھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرتا, وہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے. صرف اس آدمی کے لیے کہ جن کو تھوڑا شک ہوتا ہے کہ شاید مولا میری بات سنے گا کہ نہیں سنے گا. ایسا کیوں سوچتے ہو؟ مولا ضرور سنتا ہے, مولا سنتا ہے. امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں ہم سے ہمیشہ ہر دکھ میں ہم کو یاد کرو, ہم تمہارے نزدیک ہیں. اور یہ تو قرآن نے فرمایا ہے کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. دور نہیں دیکھڑیا جن دور کری جانیا تینا کاج نہ ایدھا ایک جیو چندوں نے سورج پاون نے پانی مارا گرسم تول نہ کوئی ایک جی ہو پون پانی چاند سورج جو قدرت کی طاقتیں ہیں. پھر فرمایا میرے مولا جیسا کوئی نہیں, کوئی نہیں. جن کے دلوں نے حضرت امام کو سمجھ لیا ہے, جن کے دلوں میں حضرت امام کی محبت ہے, پھر ان لوگوں کو امام کے لیے کوئی چیز کی قربانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں. دل دیا تینے سروے کچھ دیا. پھر صدر دین ہو کوئی من اپنوں پھر صدر کپڑا دھوے تو کیا ہوا دل ہو
कपड़ा धोवे तो क्या हुआ, दिल धोवे तो पाए सामी को जुग गया बिना के इस मौला को कभी भी बिसराओ नहीं, कभी भुलाना नहीं, हर पल याद करो। कल और परसों मैंने जो 2 वाज़ें उधर की हैं निजारी में, मैंने इन वाज़ों के अंदर जिसका उन्वान यह था कि रूहानियत क्या है। रूहानियत उसको कहते हैं कि हज़रत इमाम के रंग में रंगा जाए। हर वक्त मौला को याद करो, काम करो, साइकिल चलाओ, मोटर चलाओ, बस में बैठो, औरतें घरों में झाड़ू निकालें, बर्तन साफ करें, कपड़े सीती होवें, बच्चे को दूध पिलाती होवें, खाना पकाती होवें, गिनान बोलो, अली अली करो, अल्लाह अल्लाह करो, सलवात पढ़ो, मौला को याद करो, हर वक्त उसको याद करो, एक पल भी उसको भूलो नहीं। आप जितना याद करोगे उससे ज्यादा मौला आपका जिक्र करता रहेगा। ये जब ही मौला बन जाता है कि आपका दिल उसके दिल से मिल जाए, बस यही तो इस्माइली मजहब की खूबी है, यही मारिफत है, यही हकीकत है, यही मारिफत के साथ मौलाना हजरत इमाम की तरफ से हमें बख्शिश मिली हुई रूहानियत की जिंदगी है। दीनदारों, ये इस्माइली मजहब का मकसद है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे, नेक उम्मीदें पूरी करे, बदियां बुराइयां दूर करे, बलाएं आफतें दफा करे, फरमान बरदार मोमन बनाए, अपनी पनाह छतर छाया में रखे, आपके दिलों को अपने नूर से भर देवे, दस्तुन सुकरीत में पूरा करे, इबादत बंदगी में मशगूल रखे। मौलाना हजरत इमाम जमातों कुनबों में इत्तेफाक मोहब्बत देवे। मौलाना हजरत इमाम दीन दुनिया में आपको हमेशा आबाद करे, अपना जहार बातुन दीदार इनायत करे।